جو ملحدین کا سوال ہے کہ قرآن الہامی نہیں ہے، تو جو 5 پیمانے ہم نے مقرر کیے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ قرآن ہی الہامی کتاب ہے اور اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی اور الہامی کتاب ہے ہی نہیں، تو اس میں جو پہلا پیمانہ ہے وہ یہ ہے، جو فرسٹ سٹینڈرڈ، جو پہلا معیار ہے جانچنے کا، پرکھنے کا قرآن کو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو الہامی کتاب ہے وہ خود یہ دعویٰ کرے کہ وہ الہامی ہے اور وہ اللہ کی نازل کردہ ہے۔ تو کیا قرآن نے یہ خود دعویٰ کیا ہے کہ قرآن خود الہامی کتاب ہے؟ تو اس کے لیے بہت سی آیات ایسی ہیں جو یہی بات کرتی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 کا حوالہ میں دیتا ہوں۔ تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 کیوں؟ کیونکہ اس میں براہ راست قرآن کا نام لیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کو کسی جگہ ذکر کہا گیا ہے، کسی جگہ صرف کتاب کہا گیا ہے، اور کسی جگہ روح کہا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے جب بات کرتا ہے تو اس کانٹیکسٹ کے حوالے سے قرآن کو ایک لحاظ سے، اس کی صفت کے لحاظ سے نام دیتا چلا جاتا ہے، لیکن یہاں پر تو براہ راست قرآن کا نام لیا گیا ہے۔ سورہ یوسف، سورہ نمبر 12، آیت نمبر 2 کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہ کہتی ہے، اور اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہم نے، یعنی اللہ نے، ہم نے قرآن کو نازل کیا جو فصاحت سے لبریز ہے، یعنی قرآن حقائق کو صاف صاف پیش کرنے والا ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لے سکو۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 2 اسی موضوع پر کیا کہہ رہی ہے؟ کیونکہ یہ قرآن کا اپنا دعویٰ ہے کہ یہ الہامی ہے، اسے اللہ نے نازل کیا۔ دوسرا میں حوالہ دے رہا ہوں سورہ یونس، سورہ نمبر 10، آیت نمبر 2 کیا کہتی؟ وہ کہتی ہے، لیکن انسانوں کو مخاطب کرتی ہے، عربوں کو نہیں کرتی، لوگوں کو نہیں کرتی، اللہ زین کو نہیں کرتی، ناس، انسانوں کو وہ کر رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے، لیکن کیا نوع انسان کو اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف اپنی وحی بھیجی ہے تاکہ یہ انسانوں کو اس بات سے آگاہ کر دے کہ غلط راستے کیا ہوتے ہیں اور ان پر چلنے کا انجام کس قدر خوفناک ہوتا ہے، اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں انہیں یہ خوشخبری دے دے کہ زندگی کی خوشگواریاں اور سرفرازیاں کیسے حاصل ہوتی ہیں اور ان کو پا لینے کا انجام کتنا حسین اور اطمینان بخش ہوتا ہے۔ یہاں پر ایڈریس نو انسان کو کیا گیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ یہ وہی ہم نازل کر رہے ہیں، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سورہ زمر آیت 39، اور ہم بات کر رہے ہیں اس پیمانے کے لیے کہ جو ثابت کرتا ہے کہ قرآن الہامی کتاب ہے، کہ وہ خود دعویٰ کرے کہ وہ الہامی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ دعویٰ کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اور یاد رکھو اللہ نے حسن و توازن پر مبنی کلام نازل کیا ہے جو ایک کتاب ہے، یعنی ایک ضابطۂ حیات ہے جس کی ہر ایک شق دوسری سے ملتی ہے، کہیں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں، اور باتوں کو بار بار دہرایا گیا ہے تاکہ مطالب شفاف طور پر واضح ہو جائیں۔ اس طرح یہ کتاب اپنی تفسیر آپ کر دیتی ہے۔ یہ سورہ 25 آیت 33 میں ہے، چنانچہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ جب اس کلام کو سنتے ہیں تو ان کی جلدوں پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی باتوں کی طرف لگے رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ پیمانہ جس میں یہ قرآن نہ صرف دعویٰ کر رہا ہے بلکہ متعدد آیات میں وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے جب وہ ان آیات کو سنتے ہیں۔ اہل ایمان کن کو کہا گیا؟ یہ لفظ ایمان اللہ نے استعمال کیا ہے، اللہ کوئی اور لفظ بھی استعمال، عقد سے عقائد بھی کر سکتا تھا نا، وہ نہیں کیا اللہ نے ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ کہ لفظ ایمان امن سے نکلا ہے۔ امن کس کو کہتے ہیں؟ امن کہتے ہیں ایسی حالت جس میں کوئی کشمکش نہ ہو،
اللہ کہتا ہے کہ جو ایمان لے آتے ہیں ان کے دل، دماغ، روح میں کوئی کشمکش، انگزائٹی نہیں رہتی، اور ان کو اطمینان آ جاتا ہے، ان کو فلفلمنٹ آ جاتی ہے، اور وہ اس کے مطابق زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کتاب جب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، پھر اللہ کہتا ہے جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی وہ لا خوف ہو جاتے ہیں، ان کی وہ حالتیں ختم ہو جاتی ہیں جس میں کشمکش ہے۔ تو قرآن پہلے معیار پر تو مکمل پورا اترتا ہے، پہلے سٹینڈرڈ کے اوپر، کہ کیا الہامی کتاب خود دعویٰ کرے تو قرآن خود دعویٰ کرتا ہے۔ اب آپ ملحدین سے یہ پوچھیں، چلے میں پوچھتا ہوں، میرا ان سے سوال ہے، اس کائنات میں کوئی ایسی کتاب وہ لے کر آئیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں الہامی کتاب ہوں، سوائے ان کتابوں کے جو کہ اللہ نے نازل کیں؟ کوئی انسانی کتاب لے کر آئیں، انسانی تحریر لے کر آئیں، شیکسپیئر کی لے آئیں، غالب کی لے آئیں، یا پتوفی کی لے آئیں، ہنگری کا تھا نا، انقلابی شاعر رہتا۔ دنیا میں کتنے شاعر ہوئے ہیں، کتنے خوبصورت کلام لکھے ہیں انہوں نے، گوئٹے کی لے آئیں، نٹشے کی لے آئیں، ارسطو کی لے آئیں، ڈائلاگ لے آئیں، افلاطون کے ڈائلاگز لے آئیں، آپ سقراط کی جو باتیں، کہاوتیں لکھی ہوئی ہیں وہ لے آئیں، آپ ہندوؤں کے فلاسفرز جو ہیں ان کی لے آئیں، اور اس کی لے آئیں جو برتری ہری تھا، جس کی ایک ایک بات بڑی قیمتی ہے، جو وزڈم ہے۔ کوئی کتاب جو اللہ نے نازل نہیں کی، ان کو نکال کر آپ اس کائنات میں کوئی کتاب ملحدین سے، یہ میرا چیلنج ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لے آئیں جس میں یہ لکھا گیا ہو یا اس نے دعویٰ کیا ہو کہ یہ کتاب الہامی کتاب ہے۔ تو جس نے دعویٰ کیا ہے اب اس کی طرف توجہ دو، اور توجہ بھی ایسی دو کہ اپنے تعصب کو ایک طرف کر کے دو، اس لیے کہ جو انصاف اور سچائی ہے وہ ہی انسان کی عظمت ہے، چاہے وہ کوئی کم پڑھا لکھا ہے، چاہے کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ پتہ کہاں سے لگتا ہے کہ اس میں انصاف ہے کہ نہیں؟ انصاف کسے کہتے ہیں؟ سچائی کو سپورٹ کرنا، درست کو سپورٹ کرنا۔ تو یہ کتاب تو دعویٰ کر رہی ہے، لیکن ملحدین کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو دعویٰ کرے کہ وہ الہامی کتاب ہے۔ اس وجہ سے پہلا پیمانہ کہ الہامی کتاب خود دعویٰ کرے، تو قرآن نہ صرف دعویٰ کرتا ہے بلکہ وہ بتلاتا بھی ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں ان کو کیا نصیب ہوتا ہے اور وہ کس مقام منزل تک پہنچتے ہیں۔